کلپ نمبر 1403۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين۔ ترجمہ، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ ام اتخذ مما يخلق بنات، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے اولاد محال ہونے کے باوجود اگر بالفرض اس کے لیے اولاد مان لی جائے تو کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لی اور تمہیں خاص طور پر بیٹوں سے نوازا، حالانکہ تم بیٹیوں کو بیٹوں سے کمتر سمجھتے ہو؟ تو کیا اس نے کمتر چیز اپنے لیے رکھی اور اعلیٰ چیز تمہیں عطا کی؟ تم کیسے جاہل ہو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے، یعنی کفار جو کہ اولاد سے پاک رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، بیٹیوں سے نفرت میں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ جب یہ اپنے لیے بیٹیوں کو اس قدر ناگوار سمجھتے ہیں تو اس خدائے پاک کے لیے بیٹیاں بتاتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں سے نفرت کرنا اور ان کی پیدائش سے گھبرانا کفار کا طریقہ ہے۔ کفار کا اپنی بیٹیوں سے نفرت کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانا کافروں کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بیٹی پیدا ہونے پر گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو اسے منحوس نہ سمجھے، کیونکہ ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ بحث میں صاف صاف بات کرنے والی بھی نہیں ہوتی؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور کیا وہ جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، اور جب کفار نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بتا کر اس کی اولاد ثابت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل اور فہم کے مطابق کلام فرماتے ہوئے ان کے اس نظریے کو رد فرمایا، اور اس آیت میں عورت کے اندر پائے جانے والے دو نقص بیان فرما کر کفار کی کم عقلی اور جہالت کو واضح فرمایا کہ جس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسے نقص بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا کیسی جہالت ہے۔ اس آیت میں عورت کے جو دو نقص بیان کیے گئے وہ یہ ہیں، نمبر 1، زیور میں پرورش پانا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عورت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بچپن سے لے کر جوانی بلکہ بڑھاپے تک زیورات سے آراستہ ہونے کی خواہش اور طلب ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کے بغیر وہ اپنے حسن کے متعلق احساس کمتری محسوس کرتی رہتی ہے، اور یہ بات نزاکت کی علامت ہے جو ایک اعتبار سے تو خوبی ہے لیکن ایک اعتبار سے نقص بھی ہے۔ نمبر 2، بحث کے دوران اپنا موقف صاف بیان نہ کر سکنا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح بہت سے مرد ذہین ہوتے ہیں اور بحث کے دوران اپنا موقف انتہائی اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، جبکہ بعض مردوں میں ذہانت کی کمی اور اپنا موقف
اچھے انداز میں پیش کرنے کی خوبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی انتہائی ذہین ہوتی ہیں اور بحث کے دوران اپنا موقف بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتی ہیں۔ البتہ عورتوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اس خوبی سے آراستہ نہیں، بلکہ عموماً جذبات سے جلد مغلوب ہو کر یا سختی کے مقامات پر اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ لہٰذا مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بحث کے دوران اپنا موقف صاف اور واضح طور پر بیان نہ کر پانا بھی عورت کا ایک نقص